الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اس کی اطاعت کرے زکوٰۃ بھی دے دے پھر تم نے ان کے مالوں کو چھیڑنا نہیں ہے. اگر وہ مان لیں تو ان کے بہترین مالوں سے بچنا ہے. بہترین مالوں سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تم نے ان سے لالچ کے اندر آ کر کچھ رشوت نہیں لینی، اس طرح کی چیزیں نہیں لینی. آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آگے وَاتَّقِ دعوت المظلوم، وَاتَّقِ دعوت المظلوم، میں یہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں فلاں علاقے کا تمہیں حکمران بنایا جا رہا ہے، فلاں علاقے کا تمہیں حاکم بنا کر میں بھیج رہا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل کو امام الانبیاء نے فرمایا میں تمہیں فلاں علاقے کا حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے. تم نے کرنا کیا جی؟ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. پتہ نہیں کتنے غریب جو ہیں وہ ہسپتالوں کے اندر مر گئے، کتنے غریب جو ہے وہ آج بد دعائیں دے رہے ہیں، کتنے غریب جو ہے وہ آج بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کتنے غریب جو ہے وہ جن کو شر برسا کر جن کو شہید کیا گیا. امام الانبیاء نے فرمایا وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اور خدارا تم نے مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے. یہ حاکم کا حق ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچے. آگے امام الانبیاء نے فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیوں کہ اس کی دعا سے ڈرنا ہے. یہ دعا اس بندے کے اور رب کے درمیان پردہ ہے. اگر تم نے اس پردے کو چھیڑ دیا نا تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. کیوں؟ وہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے، وہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے. آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القیامہ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کوئی سونے چاندی والا نہیں جو اس کا حق ادا نہ کرے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو بندہ سونا اور چاندی کا حق ادا نہیں نہ کرتا اس کا انجام کیا ہے؟ قیامت والے دن جب قیامت کا دن ہوگا امام الانبیاء نے فرمایا صفحت له صفائح من نار. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے قیامت والے دن اس کو دوزخ کی آگ کے اندر ڈنسایا جائے گا، دوزخ کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. پھر اس کو کیا کیا جائے گا؟ پھر اس کے لیے ایک پترا نما، جس طرح پترے نہیں ہوتے، لوہے کے پترے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا ایک پترا ہوگا، اس کو دوزخ کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا. وہ پترا دوزخ کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا جو بندہ سونے چاندی کی زکات نہیں دیتا. ہاں جی، یہ میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں خدا را اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس سے زیادہ ہے تو وہ اپنی زکات ادا کرے. کسی کے پاس اتنا استعمال کے اندر پیسہ ہے کہ اس کے بینک کے اندر کم از کم 1 سال کی مدت تک 1 لاکھ روپے تک رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زکات ادا کرے، وہ زکات ادا کرے. لیکن کرے کون جی؟ اگر یہ کام ہم نے کرنا شروع کر دیا تو اسلام تو غالب آ جائے گا. ہاں جی، شیطان تو ناراض ہو جائے گا. ہم نے شیطان کو بھی راضی رکھنا ہے. ہاں جی، ہم نے شیطان کو بھی راضی رکھنا ہے. ہم نے قرآن کا درس چھوڑ دینا ہے. ہاں جی، اقبال کہتے ہیں جی اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اگر ہم نے قرآن کا درس چھوڑ کر ہم نے قرآن کا درس کو چھوڑا، قرآن کی باتوں کو ہم نے چھوڑا، ہاں جی، اور قرآن کو چھوڑ کر ہم اس سے گئے دور، تو پھر زمانہ کیا ہوا؟ زمانے کے اندر مسلمان ذلیل و رسوا ہو گئے. ہاں جی، اقبال کہتے ہیں جی اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. پھر آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی. اس کی پیشانی بھی داغی جائے گی اس پترے کے ساتھ کہ تم نے سونے چاندی کی زکات ادا کیوں نہیں کی. ہاں جی، تم نے اس کی پیٹھ، یہ جو کمر ہوتی ہے نا، اس کو بھی داغا جائے گا، تم نے سونے چاندی کی زکات ادا کیوں نہیں کی. ہاں جی، آج ہم لے کر بیٹھے ہیں، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں کرتا. جس کے پاس جتنا مال ہے وہ کہتے ہیں جی بس میرے پاس ہے، میرا ہی ہے، میں کسی کو دینے والا نہیں ہوں. تو یہ قیامت والے دن پھر اس سے جب تم سے حصہ لیا جائے گا پھر کیا بنے گا ہمارا؟ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کی پیٹھ داغی جائے گی، جب بھی لائے جائیں گے تو لوٹائے جائیں گے.
اس سے مراد کیا ہے کہ اس کو ایک مرتبہ پھر اس پترے کو گرم اور کیا جائے گا، پھر اس کو گرم کر کے پھر اس کو داغا جائے گا، پھر گرم کیا جائے گا، پھر داغا جائے گا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا۔ اس 50,000 سال کے دن کے اندر اس بندے کو بار بار داغا جائے گا، پھر جنت دوزخ کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ یہ تو ہے جس نے سونے اور چاندی کی زکات نہیں دی۔ ہاں جی، جنہوں نے سونے چاندی کی زکات نہیں دی، جنہوں نے برتنوں کی زکات نہیں دی، جنہوں نے اپنے دہیج کی زکات نہیں دی، آج ہماری مائیں بہنیں دہیج کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، وہ اس کمرے کو تالا لگا کر بیٹھتے ہیں جیسے بہشتی دروازے کو تالا لگائے۔ ہاں جی، بہشتی دروازے کے اندر داخل کب ہونا ہے؟ سال کے اندر داخل ہونا ہے، اس سے پہلے بہشتی دروازے کے اندر داخل ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اس طرح اپنے اس دہیج کی حفاظت کرتی ہے جس طرح بہشتی دروازے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کل قیامت والے دن اسی دہیج کا اگر بوجھ بنا کر ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا جائے گا، پھر یہ کیا کریں گے؟ ہاں جی، اقبال کہتا ہے کیا کہوں کچھ اور بھی کہہ کے بنوا تو پہلے ہی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کیوں میں زہر الہ ان کو کبھی کہہ نہ سکا کر۔ اقبال کہتا ہے میں نے جو سچ کی بات شروع کی نا تو اس کے بعد مجھ سے اپنے بھی خفا ہو گئے اور بیگانے تو پہلے ناخوش تھے۔ ہاں جی، لوگوں نے کہا اقبال لبرل تھا، اقبال نے نانک کی جناب فضیلت کے اندر یہ باتیں کی، اقبال نے جناب فلاں بندے کی فضیلت کے اندر یہ باتیں کی، فلاں کی فضیلت کے اندر یہ باتیں کی، تو وہ اقبال نے مانا کہ میں مجھ سے بڑا ٹیڑھا بندہ کوئی نہیں تھا، میں تو اتنا ٹیڑھا بندہ تھا، میں تو جناب ولیوں کو بھی کوئی نہیں مانتا تھا۔ پھر اقبال بتا تجھے کس چیز نے سیدھا کیا؟ اقبال کہتا ہے اقبال تیرے عشق نے سب پر لیے نکال، مدت سی آرزو تھی سیدھا کرے کوئی، یہ آرزو لے کر آیا تھا، میں جب انگریزوں سے پڑھ کر آیا مجھ سے ٹیڑھا بندہ کوئی نہیں تھا، لیکن جب حضور کا عشق میرے اندر آیا نا تو پھر اس نے میرے سارے جو بل تھے وہ نچوڑ کر سیدھے کر دیے۔ ہاں جی، اور بل جو سارے میرے اندر پنجابی کے اندر جس کو وٹ کہتے ہیں، میرے سارے اس نے وٹ نکال کے رکھ دیے۔ تو حضور کے عشق کی وجہ سے اقبال نے کہا اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کیوں میں زہر الہ ان کو کبھی کہہ نہ سکا۔ تو یہ جو ہماری مائیں بہنیں دہیج لے کر بیٹھ جاتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے سال کے بعد نکالتی ہیں، جی نکال کر تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو استعمال نہیں کرنا، ان کو دھونا ہے، دھو کر پھر رکھ دینا ہے۔ سال ہو گیا اب دھو دیا، دھو کر پھر رکھ دیا، جو برتن تو استعمال کے اندر آ گیا اس کی زکات ختم ہو گئی، لیکن استعمال کے اندر لانا نہیں، اب اس کی زکات ان پر فرض ہے، اس کی زکات ان پر فرض ہے۔ اب یہ کون دے گا؟ یہ کون دے گا؟ پھر آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ کل قیامت والے دن اگر یہی دہیج کا سامان ان کے سروں پر رکھا جائے، کہا جائے ان کا بوجھ اٹھاؤ، کیا بنے گا؟ ان کا بوجھ اٹھاؤ۔ لیکن آگے امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ بندوں میں فیصلہ کر دیا جائے کہ تو یہ جنت یا دوزخ کا اپنا راستہ دیکھ لے، یعنی یہ فیصلہ کر دیا جائے نا کہ وہ جنت کا راستہ بھی دیکھ لے اور دوزخ کا راستہ بھی دیکھ لے، اس کے بعد پہلے جنت دوزخ کا فیصلہ یاد نہیں ہوگا، 50,000 سال اس کو تکلیف دی جائے گی، اس کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ بتاؤ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہاں جی، ہم جو آج قرآن سے دور ہو کر بیٹھ گئے، زکات کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے جی۔ میں نے اگلے دن ایک بندے کو نام لیا زکات کا، تو کہنے لگا یہ اسلام تو بڑا ڈاٹا ہے۔ میں نے کہا اسلام ڈاٹا کوئی نہیں ہے، یہ جو ہم سے ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں یہ زکات سے بڑھ کے وصول کیے جا رہے ہیں۔ حقیقت بات ہے جب مسلمانوں سے ٹیکس ختم کیے جائیں گے، زکات ان سے لی جائے گی، مسلمان خوشحال ہو جائے گے۔ ہاں جی، پھر وہی دور عمر بھی واپس آ سکتا ہے، اس کی ایک رونق ایک جھلک پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ جھلکیں ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر۔ ہاں جی، جب انہوں نے آ کر کنٹرول سنبھالا، کہتے تھے طالبان یہ کرتے ہیں، طالبان وہ کرتے ہیں۔ حقیقت بات کے اندر یہ بات ہے کہ جب انہوں نے کنٹرول آ کر سنبھالا، آج دیکھیے افغانستان کیسے خوشحال ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کا نفاذ ہے، یہ اسلام کا نظام ہے جو انہوں نے آ کر کنٹرول سنبھالا ہے۔ تو جب اسلام آئے گا، حقیقت بات ہے ہر کسی کو امن مل جائے گا۔ یہ جو لوگ جو ملوں والے ہیں جن سے اتنا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یہ بھاری ٹیکس نہیں وصول کیا جائے گا، پھر ان کو کہا جائے گا تم اپنی زکات دے دو بس، اور کوئی چیز وصول نہیں ہوگی، زکات وصول ہوگی، بس اپنی زکات دے دو۔ تو جب مالدار لوگ اپنی زکات دینا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ ملک کے اندر جو ہے نظام ہے وہ اسلام کا آ جائے گا، پھر ہر طرف امن ہی امن ہو جائے گا۔
ہاں جی، تو اسلام کسی سختی نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں نا اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں ہے. حقیقت بات ہے جب اسلام کا نظام آ جائے گا نا تو اسلام سختی نہیں کرے گا. بالکل اسلام اتنا پیارا نظام ہے. اگر یہ نظام امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلمان نے کلمہ کس لیے پڑھا ہے اگر یہ نظام سے ڈرتا ہے. ہاں جی، آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اونٹ، امام الانبیاء نے فرمایا اونٹ والا نہیں جو اس کا حق ادا نہ کرے. ہاں جی، اونٹ والا وہ نہیں ہے کہ جب تک وہ اس کا حق ادا نہیں نہ کرتا زکوٰۃ کا، اس وقت تک اس کا بوجھ اس سے نہیں اترے گا، بلکہ قیامت والے دن وہی اونٹ جو ہے، وہی اونٹ اس بندے کو اپنے جو اس کے سم ہوتے ہیں نا، ان سموں کے اندر، ان سموں کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر سے وہ اونٹ دوڑے گا. اور ایک نہیں کئی اونٹ ہو کے دوڑیں گے، بار بار ایک دوڑ کر چلا جائے گا، دوسرا آ جائے گا، دوسرا دوڑ کر چلا جائے گا، تیسرا آ جائے گا. پھر اس وقت کیا کرے گا بندے کو؟ ہاں جی، تو آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بھی اس کا حق ادا کرے گا. پھر اگر وہ حق ادا نہیں کرے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا، امام الانبیاء نے فرمایا وہ تکلیف سہتا رہے گا. حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو اونٹ اس کے سامنے سے اوپر سے گزرتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے، روندیں گے، اپنے سونگ کے نیچے روندیں گے اور اپنے منہ سے اس کو کاٹیں گے، اپنے منہ سے اونٹ اس کو کاٹیں گے. یہ اونٹ کی تکلیف بڑی ہوتی ہے، دنیا کے اندر اتنی ہے تو قیامت والے دن کتنی ہوگی. ہاں جی، جب گرمی بھی ہوگی، ساتھ معاشر کا دہاڑا بھی ہوگا، گرمی والا دہاڑا، 50,000 سال کا دن، اس دن کے اندر کتنی تکلیف ہوگی. آگے امام الانبیاء نے فرمایا کہ پھر جن کے پاس بکریاں ہیں، اگر انہوں نے بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی، فرمایا ایسا کوئی گائے اور بکری والا نہیں جو اس کا حق نہ دیتا ہو، جس نے اس کا حق نہ دیا. قیامت والے دن پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بکریوں کو بڑے بڑے سینگ دیے جائیں گے. ان بکریوں کو، ہاں جی، بکری وہ انشاءاللہ شرح میں اگلے جمعے بیان کروں گا. یہ آج میں نے فضائل کی بیان کرنی ہے، میں انشاءاللہ شرح جو ہے وہ ساری اگلے جمعے ضرور بیان کروں گا. آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بکریاں جو ہیں ان کو سینگ بڑے بڑے لگ جائیں گے، بڑے بڑے سینگ ہوں گے. وہ ان سینگوں کے ساتھ اس کو ماریں گے، سینگ اس کے پیٹ کے اندر جائیں گے، داخل کریں گے اور اس کو چیریں گے. بتائیے پھر اس دن قیامت والے دن کیا بنے گا؟ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن یہ بھی نہیں کسی کا سینگ ٹیڑھا ہوگا، کسی بلکہ سارے سیدھے سینگ ہو جائیں گے. بھینس کا سینگ بھی سیدھا ہو جائے گا، گائے کا سینگ بھی سیدھا ہو جائے گا، بکری کا سینگ بھی سیدھا ہو جائے گا. آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب پہلا گزرے گا تو پچھلا واپس آ جائے گا، پچھلا گزرے گا تو پھر اس سے پچھلا واپس آ جائے گا، پھر اس سے پچھلا گزرے گا تو پہلا واپس آ جائے گا. اسی طرح وہ بار بار آتے رہیں گے، اس کو درد دیتے رہیں گے. یہ قیامت کا دن ہے. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جناب زکوٰۃ نہیں دی تو ہم بری ذمہ ہے. ہاں جی، زکوٰۃ نہیں دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، آپ کے دور کے اندر جب منکرین زکوٰۃ سامنے آئے نا تو آپ نے فرمایا سن لو، جو امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر اونٹ لاتا تھا، ساتھ میں رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے رسی نہ لائے، صدیق اکبر اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا. اتنی سختی ہے زکوٰۃ کی. لیکن اس ملک کے اندر کسی کو ٹس سے مس نہیں ہے. 72 سال ہو گئے، 72 سال کے اندر کسی نے کوئی بات کی ہے زکوٰۃ کی کہ اتنی سختی بڑھتی جائے، اتنی سختی بڑھتی جائے، ان سے زکوٰۃ دی جائے؟ کوئی نہیں. قرضہ اٹھا لیا ہم نے. ہاں جی، زکوٰۃ کا سسٹم چھوڑ کر ہم نے قرضہ اٹھا لیا. یہ ہم نے کارنامہ سر انجام دینا تھا. کیونکہ ہم خود بھی کھائیں، لوگوں کو پتہ تو لانا چلے، کیونکہ حرام ہم خود بھی کھائیں اور لوگوں کو بھی کھلائیں. یہ طریقہ صحیح ہے. لوگوں سے قرضہ اٹھا لو، سود پر قرضہ لے لو. جی ملک کی معیشت سیدھی نہیں ہو سکتی. جی ہاں جی، اگلے دن 26 سال کے بعد اس ملک کی قاضی جو بیٹھا ہے اس نے فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ کے اندر اس فیصلے کی ریٹ دوبارہ دائر کی گئی. دوبارہ کیوں دائر کی گئی؟ کہ فیصلہ یہ ہوا ہے سود کو ملک سے ختم کیا جائے. اگر ملک سے سود کو ختم کیا جائے تو نظام کیسے چلے گا؟ میں نے کہا تو پتر دینا حکومت اسلام کے ہاتھ میں. ہاں جی، تجھے ہم بتائیں کہ نظام کیسے سیدھا ہوگا. جب ہر ایک بندہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی آ گیا نا تو اس حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کیا تھا کہ میں آج سے خلیفہ بن چکا ہوں. ہاں جی، تو جب لوگوں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنا سارا خزانہ جو ہے وہ مال غنیمت کا اور دوسرا بیت المال کے اندر داخل کر دیا ہے تو اس وقت لوگوں نے سمجھ لیا آج ہمارے اوپر خلیفہ 2 عمر آ چکا ہے. ہاں جی،
پھر وہ امیر جو اس کے بڑے بڑے امیر لوگ تھے دوسرے دن روڈوں پر بیٹھ کر زکوٰۃ لے گئے. پھر اس طرح نظام ہو جائے گا جب اسلام کی حکومت آ جائے گی. ہاں اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے. یہ مجلس شورا ہوئی نا ٹرمپ کی، اور مودی بھی اس کے اندر شامل تھا. ہاں جی اس کے اندر بش بھی شامل تھا. بڑے بڑے جو ان کے سپر پاور جو اس وقت بنا بیٹھا ہے، سپر پاور کس چیز کا ہے؟ اسلام کے سامنے اس کی کیا پاور ہے؟ افغانستان کے اندر ان کو دھکے مار کر باہر نکالا گیا. ہاں جی یہ سپر پاور ہے. ہمارے لوگ ڈرتے ہیں جی سپر پاور ہے یہ کر ڈالے گا. ابھی تک تو افغانستان کا کچھ نہیں بگڑا. ہاں جی کوئی سپر پاور نہیں ہے. سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، سپر پاور رسول اللہ کی ذات ہے، سپر پاور صرف اسلام ہے. جب اسلام جہاں پر قائم ہو جائے گا وہ علاقہ بھی سپر پاور بن جائے گا. آگے فرمایا جانتا ہوں. اقبال کہتا ہے کہ جب یہ ابلیس نے اپنی مجلس شورا قائم کی نا تو اپنے کارندوں کو بلایا، مودی کو بھی بلایا، ٹرمپ کو بھی بلایا، بش کو بھی بلایا، اور اس کے یار جو سارے تھے ان کو بھی بلایا. بلا کر کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. جانتا ہوں میں یہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. اس نے کہا ان کے ہاتھ کے اندر اب کوئی بیضا کوئی نہیں ہے. ہاں جی ان کے بے ید بیضا ہے، ان کا ہاتھ اب چمکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ہاتھ اب یہ خالی ہے، یہ ہاتھ اب خالی ہے اس چیز سے. آگے اقبال نے فرمایا الحذر قائل پیغمبر سے 100 بار الحذر. اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شیطان تھا نا اس نے اپنے کارندوں کو کہا تم نے ان کو ڈرانا ہے، تم نے ان کو کہنا ہے مسلمانوں کو جو مسلمان اتحاد کر جائیں گے تو اسلام نافذ ہو جائے گا. تم نے ان کو ڈرانا ہے اگر چوری کی تو تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر جو جگہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو تمہیں یہ کام کیا جائے گا، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہیں قید کیا جائے گا، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تمہیں یہ کیا جائے گا، یوں کیا جائے گا، یوں کیا جائے گا. اگر ہاں ہمیں تکلیف کس چیز سے ہے؟ انہوں نے کہا ایک کام سے ہمیں تکلیف ہے، ملک پاکستان کے اندر 295 کا قانون کیوں نافذ ہوا. ہاں جی اس بات سے ہمیں تکلیف ہے. یہ قانون ابھی نافذ تو کوئی نہیں کرتا لیکن قانون ابھی تک محفوظ ہے نا جی. ہاں جی انہوں نے کہا یہ قانون بھی ختم ہو جائے. 100 بار الحذر، 100 بار آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. انہوں نے کہا یہ جو نبی علیہ السلام کا قانون بنا ہے نا اس قانون سے ہمیں ڈر لگتا ہے. یہ جو قانون بنے گا نا زکوٰۃ جو بندہ نہیں دے گا اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ زکوٰۃ اب ہم نے نہ دی پھر کیا ہمارا بنے گا. تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ڈرا رہے ہیں پھر تمہیں یوں کیا جائے گا، یوں کیا جائے گا. تو یہ ڈرا کون رہا ہے جی؟ ابلیس ڈرا رہا ہے. ابلیس ڈرا رہا ہے، ابلیس کے کارندے ڈرا رہے ہیں. اگر ملک کے اندر زکوٰۃ نافذ ہوگی، ہاں جی یہ ابلیس کے کارندے ہیں جنہوں نے کہا جی معیشت سیدھی نہیں ہو سکتی. ہاں جی معیشت سیدھی تو تب ہوگی نا جب اسلام کو دوبارہ اس ملک کے اندر لایا جائے گا. آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ جو ہے وہ بندے کو رونقتے ہوئے جائیں گے. اونٹ بندے کو رونقتے ہوئے وہ پھر جائیں گے قیامت والے دن. ایک آئے گا، دوسرا جائے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اسی طرح رونقتے ہوئے جائیں گے. آگے امام الانبیاء نے فرمایا جو گائے ہیں بکریاں ہیں ان کو بڑے بڑے سینگ دیے جائیں گے، وہ بھی اس کو رونقتی ہوئی جائیں گی. آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ یہ فیصلہ کر دیا جائے گا اب یہ جہنم کے اندر جائے گا یا جنت کے اندر جائے گا، یہ فیصلہ بعد کے اندر کیا جائے گا. آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑا 3 طرح کے ہیں، گھوڑے 3 طرح کے ہیں. ایک گھوڑے کے لیے ایک گھوڑا گناہ سے ہے، دوسرے گھوڑے کے لیے آڑ، تیسرے وہ گھوڑا ہے جو بندے کے لیے ثواب کا باعث ہے. تیسرا وہ گھوڑا ہے جو بندے کے لیے ثواب کا باعث ہے. اب ایک گھوڑا جو گناہ کے لیے ہے وہ کون سا ہے؟ جس طرح آج کے ہمارے جو حالات پیر ہے، ہاں جی پیر تو نہیں ہے سر کی پیڑ ہے، انہوں نے رکھے ہوئے گھوڑے نچانے کے لیے. گھوڑا تھا جہاد کے لیے، انہوں نے گھوڑا رکھ دیا نچانے کے لیے. اب وہ گھوڑا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھوڑے کو اتنی طاقت دے گا وہ شخص کو اپنے پاؤں کے اندر رونقتا ہوا جائے گا. ہاں جی یہ گھوڑا اس کے لیے گناہ ہے. ایک وہ گھوڑا جو بندے نے شوق کے طور پر پالا لیکن اس کو استعمال نہ کیا، ہاں جی اور اس کو چھپا کر رکھا کہ جب وہ جہاد ہوگا پھر میں اس کو دوں گا، تو وہ گھوڑا اس کا ثواب بھی کوئی نہیں ہے نہ اس کا گناہ ہے. ایک وہ گھوڑا ہے جس کا ثواب ہے. وہ گھوڑا کون سا ہے؟ وہ گھوڑا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے لیے گھوڑا گناہ ہے وہ شخص دکھلاوے کے لیے، جو میں نے آپ کے سامنے پر بیان کیا کہ نچانے کے لیے وہ لوگ رکھتے ہیں گھوڑے،
ہاں جی، ایک گھوڑا وہ ہے جو صرف عداوت کے لیے باندھتے ہیں تو یہ گھوڑا گناہ ہے، ایک گھوڑا وہ ہے جو پردے کے اندر شخص رکھتا ہے لیکن مسلمانوں پر ظاہر نہیں کرتا، اس کا ثواب کوئی نہیں ہے، نہ اس کا گناہ ہے۔ ایک گھوڑا وہ ہے جس کو امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ گھوڑا اللہ کے راستے کے لیے اس بندے نے رکھا، مسلمانوں کو دینے کے لیے رکھا، اب وہ گھوڑا چارہ بھی کھائے گا، اس بندے کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ وہ گھوڑا پانی پیے گا، اس بندے کا ارادہ نہیں ہوگا کہ اس کو پانی پلائے، لیکن اس بندے کو اس پانی پینے کا بھی اجر دیا جائے گا۔ ہاں جی، آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ اس قدر اس کی نیکیوں لکھی جاتی ہے، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہے کہ اس گھوڑے کا لید اور پیشاب جو ہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے برابر بھی اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ گھوڑے کا لید اور پیشاب بھی قیامت والے دن تولا جائے گا۔ ہاں جی، جو اسلام کے لیے نکلے تھے ان کا بھی جناب پیسہ تولا جائے گا، ان کا پیٹرول بھی تولا جائے گا، یہ بھی تولا جائے گا، یہ اسلام کے لیے کہاں تک گیا، یہ بھی تولا جائے گا، یہ اسلام کے لیے کہاں پر گیا۔ ہاں جی، یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سارے کام چھوڑ دیے۔ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہم نے حضور کے راستے پر چلتے ہوئے ہمارے لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو طعن و تشنیع کرتے رہے۔ تنویر فرماتے ہیں یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ ہاں جی، امتحان تو یہ ہے کہ کس نے گھوڑا اسلام کے لیے رکھا، کس نے گھوڑا کس طریقے کے لیے رکھا۔ ہاں جی، جس نے پہ گھوڑا اسلام کے لیے رکھا اس کا گھوڑا جو ہے امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والے دن اس کے نیند اور پیشاب کے برابر اس کو نیکیاں دی۔ ہاں جی، نیکیوں کے پلڑے کے اندر اس کی نیند اور پیشاب کو تولا جائے گا کہ نہیں تولا جائے گا؟ نیکی ایسے تو نہیں ملے گی، ان کو تولا جائے گا۔ اب یہ گھوڑے آ گئے، موٹر سائیکل، یہ بھی گھوڑے ہیں، کیا ان کا پیٹرول نہیں تولا جائے گا اسلام کے لیے؟ جنہوں نے اسلام کے لیے ان کو دوڑایا پھر ان کو نہیں تولا جائے گا؟ تو ان کو بھی تولا جائے گا۔ آگے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد اگر امام الانبیاء نے فرمایا اس نے یہ کام نہ کیا، پھر حدیث کا مفہوم ہے یہ گھوڑے اس کو رونقتے ہوئے جائیں گے۔ جن لوگوں نے گناہ کے لیے گھوڑے رکھے ہیں، آج ہم کہتے ہیں یار اس کی بڑی شان ہے، اس کے دروازے کے اوپر اتنے گھوڑے کھڑے ہیں، ناچنے کے لیے کھڑے ہیں، یہ اس کے لیے عذاب کا باعث ہے، یہ اس کے لیے عذاب کا باعث ہے۔ یہ جو کتے لوگ رکھتے ہیں، پالتے ہوئے کتے رکھتے ہیں پالنے کے لیے اور لڑانے کے لیے رکھتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے عذاب کا باعث ہے۔ ہاں جی، لوگوں کو سمجھانا چاہیے نا کہ جو تم لڑانے کے لیے رکھ رہے ہو یہ تمہارے لیے عذاب کا باعث ہے، خدا نہ اس سے باز آ جاؤ۔ آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ رسول تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی نا تو انہوں نے حضور کی پاک بارگاہ میں عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور گدھوں کے بارے میں بھی حکم بیان فرما دیجیے، ہمارے پاس تو گھوڑے نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہے، عرض کیا یا رسول اللہ تو گدھے، فرمایا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ گدھے کے متعلق اس جامع آیت کے سوا کچھ نازل نہ ہوا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل کی نا، اس سے مراد یہی ہے کہ جس طرح گھوڑے کا پیشاب اور لید تولا جائے گا نا، قیامت والے دن گدھے کا بھی تولا جائے گا۔ جو اسلام کے راستے کے اندر چلا، جس نے اسلام کے راستے کے اندر بوجھ اٹھایا، وہ بوجھ اٹھایا جانا بھی اس کے لیے تولا جائے گا۔ تو اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، یہ مسلمان دوبارہ بھی جو ذہنی پستی کا شکار ہے اس کو چھوڑ دیں اور دوبارہ اگر چاہتے ہیں اسلام کی طرف آ جائیں، دوبارہ اگر ان کو چاہیے اسلام کو گلے لگا دیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو بندہ اسلام کا درس دے رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، بھئی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ کل قیامت والے دن یہ بات تو نہیں نہ ہوگی کہ جو اسلام کے باغی ہے وہ اس سائڈ پر کھڑے ہو جائے، جو اسلام کے آگے ہے وہ اس سائڈ پر کھڑے ہو جائے۔ ہاں جی، بندے کو خود سوچنا چاہیے، وہ کھڑا ہو جائے اسلام کے لیے، یار ہم کھڑے ہیں، حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے، جو چاہیے ہاں جی لے لو۔ حضرت مہدی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جنگ کے اندر گئے تو وہاں کا سپہ سالار جو تھا نا، رومی سپہ سالار، اس نے کہا جی تم مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، میں ایسا کرتا ہوں، میں تمہیں خزانہ دیتا ہوں، میں تمہیں کھانے کے لیے مال دیتا ہوں، یہ تم لے جاؤ، جب سال کے بعد ختم ہو جائے پھر واپس آنا، پھر آ کر لے جانا۔ حضرت مہدی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی سی سوار کی طاقت ہے مجھ سے مقابلہ کرے۔ اس رومی سپہ سالار نے کہا تو اگر مقابلے کے اندر کون نکلا؟ حضرت مہدی کرم، جن کی عمر 120 سال تھی، صحابی رسول، بڈھے صحابی تھے، حضرت مہدی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ آپ نے فرمایا اچھا
میں تجھ سے مقابلے کے لیے آتا ہوں۔ آپ نے گھوڑے کی دم کو پکڑا، آپ نے فرمایا جڑا ہے تو اس کو چھوڑ کر دکھا۔ ہاں جی، ہمارے پاس اتنی طاقت کوئی نہیں کہ حضرت مہدی کرم جیسے ہمارے پاس طاقت ہو، لیکن ہمارے پاس اتنی تو طاقت ہے، اسلام کی مدد ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ سوچیں نا، کس طریقے سے اسلام لا سکتے ہیں؟ تو اس طریقے کے ساتھ اسلام لاؤ، اسلام کے لیے ووٹ دو۔ ہاں جی، یہ طریقہ اس سے اور بہتر طریقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جب اسلام آ جائے گا، میں حقیقت بات کہتا ہوں، امن آ جائے گا۔ میں اپنے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، امن آ جائے گا، اسلام آئے گا، ہر ایک بندے کو انصاف ملے گا، اسلام آئے گا۔ ہاں جی، اسلام جب آئے گا، ملک شاہ ایک حکمران تھا سلطنت عثمانیہ کا، اس حکمران جو تھا نا، اس حکمران نے ایک بندے کے ہاتھ کاٹ دیے، مستری کے ہاتھ کاٹ دیے۔ اس مستری نے کام کیا مسجد تعمیر کی، مسجد تعمیر کرتے ہوئے کوئی غلطی کر بیٹھا تو اس حکمران نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب اس کے ہاتھ کاٹ دیے نا تو وہ قاضی جو تھا نا، اس کی بارگاہ میں وہ شخص چلا گیا، اس نے کہا ابھی اسلام زندہ ہے، ہاں نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، آگے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوا یا ہوتی۔ ہاں جی، تو یہ جو کام ہوئے نا، یہ اب ہوئے ہیں، پہلے یہ کام کوئی نہیں تھے۔ لاکھوں سلام ہو اس حکمران پر اور لاکھوں سلام ہو اس قاضی پر۔ اس قاضی نے کہا جاؤ اس حکمران کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ آج کی پولیس ہوتی تو کہتی ہم نے رشوت بھی دینی ہے، ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے، گھر کو تالا لگا ہوا تھا، وہ یہاں پر موجود نہیں تھا، یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، اور لاکھوں سلام ہو اس پولیس پر۔ وہ گئی، اس حکمران کو طلب کیا، کٹہرے کے اندر لا کر کھڑا کر دیا۔ اس قاضی نے کہا تم نے اس کے ہاتھ کاٹے ہیں؟ اس نے کہا حضور کاٹے ہیں۔ فرمایا کیوں کاٹے ہیں؟ اس نے کہا جی اس لیے کاٹے ہیں، اس نے مسجد کی تعمیر غلط کی ہے، گھر تو نہیں نہ بنوایا تھا، بنوایا تو اللہ کا گھر تھا، خدا کا گھر بنوایا تھا، لیکن کہا اس نے مسجد کی تعمیر غلط کی ہے، اس لیے ہاتھ کاٹے ہیں۔ اس نے کہا اگر ہاتھ کاٹے ہیں نا، اب تمہیں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، اور تمہارے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ آپ کو کوئی آج کا تو نہیں تھا کہ جناب سپریم کورٹ سے آرڈر ہوتا اور جناب جج کہتا کہ ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں ایک مدرسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر کھول کر رکھ دے، ہاں جی، مولوی اپنے فیصلے سناتے جائیں اور ہم اس پر عمل کرتے جائیں۔ وہ اسلام کا مذاق اڑانے والا تو نہیں تھا، ہاں جی، وہ کوئی آج کا تو نہیں تھا جو قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتا جی، مولویوں سے کہتے جی کوئی مسئلہ نکال کر لاؤ کہ سود کس طرح سے حلال ہو سکتا ہے، ہاں جی، یہ بھی کوئی مسئلہ نکال کر لاؤ۔ وہ حکمران تھے سلطنت عثمانیہ کے، لاکھوں سلام ان حکمرانوں پر۔ ان حکمرانوں نے کام کیا کیا؟ اس نے کہا اگر ہاتھ کاٹنے ہیں، قرآن کا حکم ہے یہ لو میرے ہاتھ کھڑے ہیں، قرآن کا حکم ہے یہ لو میرے ہاتھ کھڑے ہیں، جس طرح چاہے کاٹ لو، اگر قرآن کا حکم ہے۔ تو اس وقت جب وہ مظلوم نے دیکھا نا، مدعی نے دیکھا کہ میری فریاد سن لی گئی ہے، قاضی نے میری بات مان کر اس کے ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دے دیا ہے، اس وقت وہ مدعی کہنے لگا جاؤ یار میں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا۔ ہاں جی، یہ تھا اسلام کا نظام۔ تو جب اسلام آئے گا، حقیقت بات ہے، ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا بندہ، بڑے سے بڑا بندہ، ہر ایک کو ایک ہی کٹہرے کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کا نظام آئے اور ایک بندہ جو ہے اس کے لیے جیل کے اندر ایئر کنڈیشن ہو اور ویل چیئر پر بیٹھنے والا اس کو جناب والا معذور کیا جائے، اس کو یہ اس کے ساتھ کام کیا جائے کہ اس کی جیل جو ہے اس پر بھی پہلے پانی بہتا ہو، سردیوں ہو، ہاں جی، اور سردیوں کے ٹھنڈی راتیں وہ بستر کے بغیر گزارے، ہاں جی، یہ تو کس وجہ سے گزارے گی راتیں؟ یہ بھی تو کل قیامت والے دن سوال ہوگا نا جی، ہاں جی، اس سے پوچھا جائے گا اس معذور بندے سے کہ جناب تم نے یہ جو راتیں کاٹی تھی ملک پاکستان کی جیل کے اندر کس لیے کاٹی تھی؟ اس نے کہنا جی حضور آپ کی وجہ سے کاٹی تھی، پھر ہم کیا منہ لے کر حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہاں جی، ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ ہمارے پاس کو منہ دکھانے کے لیے وہ منہ ہے جو ہم حضور کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا یہ شخص معذور تھا، اس نے معذور ہوتے ہوئے بھی اپنی معذوری کا جناب والا تقاضا نہیں کیا، میری ختم نبوت پر پہرا دیا۔ تم مسجد کے اندر بیٹھ کر تسبیح کرتے رہے، ہاں جی، تم مسجد، ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا تھا، بیچ کر تلوار مسلح خرید لیا ہم نے، عزتیں لٹتے نہیں اور ہم دعائیں کرتے رہے۔ بس یہ ملک پاکستان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کشمیر والے مسلمانوں کی غیبی امداد فرمائے۔ کیوں؟ ہم نے تو جناب وہاں پر ہتھیار اٹھانے کوئی نہیں، ہاں جی، ہتھیار تو اٹھائے، فرشتے اٹھائے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم وہ معزز تھے
जमाने में मुसलमान होकर हम जलील हुए तारे के गुलाम होकर। आगे इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी डांटी बात की। आपने फरमाया कि मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, ये जवाब शिकवा है। मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। हम सिर्फ अब मुंतज़िर खड़े हैं जी। इस्लाम की ताकत इतनी है जी कि फरिश्ते उतर सकते हैं, फरिश्ते उतर सकते हैं। अगर 313 थे तो फरिश्ते आ गए। अब तो हम जनाब 6 अरब आबादी है, 1 अरब मुसलमान है, तो अब तो जनाब इस्लाम के लिए फरिश्ते फिर उतर सकते हैं। 313 के लिए उतर सकते हैं, तो 1 अरब के लिए क्यों नहीं उतर सकते? हाँ जी, तो हमने तो ये नजरिया बना कर रखा है ना, तो फिर आप जमीन भी उसी तरह से मुसलमान हो रहे हैं। कभी बर्मा के अंदर मुसलमानों के बच्चों की इज्जतों को लौटा जाता है, कभी उनके शाम के अंदर बच्चियां दीवारों पर लिख देती हैं अब उमर में नहीं आना, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। हाँ जी, ये बच्चियों ने लिखा था, दीवारों पर लिखा था, हकीकत बात है, ये नेट के ऊपर ये बात मौजूद है। बच्चियों ने दीवारों के ऊपर लिखा था, जब बमबारी की ना अमेरिका ने, तो बच्चियों ने दीवारों के ऊपर लिख दिया जी अब इस्लाम के अंदर उमर में नहीं आना, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। हाँ जी, हम एटमी ताकत होते हुए हमारे पास एटमी ताकत ये क्या समझते हैं कि अगर ये घोड़े जो आज हमने रखे हैं, वो घोड़ा इमामुल अंबिया ने फरमाया उस घोड़े का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो उसको क़यामत वाले दिन वो घोड़ा उसको अपने पाँव के नीचे रौंदेगा। तो बताओ ये घोड़ा जो हमने आज बांध कर रखे हैं शाहीन नाम का, ये घोड़ा जो खालिद टैंक नाम का हमने बांध कर रखा है, क़यामत वाले दिन ये घोड़ा हमें रौंदेगा नहीं पाँव के नीचे? हाँ जी, ये अपने जनाब पैरों के नीचे नहीं रौंदेगा, यही घोड़ा हमारे पेटों के अंदर लगाकर हमारे ऊपर चलाया नहीं जाएगा, फिर क्या बनेगा हमारा? तो खुदारा इन घोड़ों का इस्तेमाल कीजिए, हक की तरफ तो कीजिए ना। हमें चाहिए कि ये हक की आवाज को बुलंद करें, जहां तक हो सके इसको बुलंद करें। और ये जो हम नारा लगाते हैं ना, ये नारों के ऐसे नहीं है। अगले दिन एक साहिब ने बयान किया कि अफगानिस्तान के अंदर एक शख्स आया अफगानिस्तान से मुझसे मिलने के लिए, तो उसने आकर कहा जनाब जब तालिबान का वो शख्स था उसने कहा कि हमारे पास जब हथियार खत्म हो गए ना, हथियार से मुराद गोलियां खत्म हो गई, हथियारों से बंदूकों से गोलियां खत्म हो गई, फिर हमने नारा तकबीर बुलंद करना शुरू कर दिया, नारा तकबीर बुलंद करना शुरू कर दिया। और क्यों बुलंद करना शुरू कर दिया? उसने कहा इसलिए बुलंद करना शुरू कर दिया ताकि उन पर हमारा रोब जम जाए। वो फरमाते हैं कि उन जो फौजी थे ना, अमरीकी फौजी, उनके खून के भरे हुए मुंह थे और उनके मुंह से खून जारी था। क्यों? हमने जो नारा तकबीर बुलंद किया था उस दबदबे की वजह से। ये जो हम लब्बैक का नारा लगाते हैं ये ऐसे कोई नहीं लगाते हैं। यहाँ से नारा लगता है ट्रंप भी हिल जाता है, यहाँ से ये नारा लगता है मोदी भी हिल जाता है। ये मुल्क पाकिस्तान से लब्बैक का नारा आ रहा है, हो सकता है किसी टाइम एटम बम भी ना आ जाए। हाँ जी, उन्हें डर लगता है जनाब ये मुसलमान फिर बेदार हो चुके हैं, ये मुसलमान, ये तो बच्चे जनाब अब फिर बेदार हो चुके हैं। इनको गैरत का सबक, एक गैरतमंद शख्स ने गैरत का सबक दे दिया है। अब ये फिर इंशाल्लाह घोड़े दौड़ाएंगे, ये फिर इंशाल्लाह तारिक बिन ज़ियाद की तरह कश्तियां जलाकर मैदान के अंदर आएंगे और जनाब 500 होकर उंदरस को फतह करेंगे। हाँ जी, हमने इंशाल्लाह उंदरस भी वापस लेना है, इंशाल्लाह बैतुल मुक़द्दस भी वापस लेना है। जिंदगी रह गई, सब कुछ होगा, लेकिन साथ इस्लाम होगा तो अमन भी आ जाएगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला